اس طالب علم نے تعلیم حاصل کرنے کے زمانے میں تو کامیابیاں حاصل کی ہی، لیکن تعلیم مکمل کرنے کے بعد اور بھی کارنامے انجام دیے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے گاؤں آ گیا اور فیصلہ کیا کہ اس پورے علاقے کی حالت سدھارے گا۔ پاکستان بننے سے پہلے کشمیر پر ہندو ڈوگرا راجا حکومت کرتا تھا اور اس کے تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی۔ ہر طرف جہالت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور لوگ دین کی اصلی باتوں کے بجائے رسموں اور رواجوں پر عمل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یقینی نظر آ رہی تھی کہ انگریزوں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا الگ ملک پاکستان بن جائے گا۔ کشمیر کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ریاست کشمیر پاکستان میں شامل ہو۔ پہلی چیز جس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا وہ میکسیکو میں آم کھانے کا طریقہ تھا۔ پاکستان کی طرح میکسیکو میں بھی آم پیدا ہوتے اور عمدہ ہیں، اگرچہ ان کا ذائقہ ہمارے آموں کی طرح لذیذ نہیں ہوتا۔ البتہ آم کھانے کا انوکھا طریقہ وہاں کی اپنی اختراع ہے۔ عمرہ کے طبقے میں اس مقصد کے لیے علیحدہ قسم کی چھری، کرچ یا تلوار نما کانٹا اور چھوٹا سا چمچہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے چاندی کی نوکیلی تلوار پلیٹ پہ رکھے آم میں اس طرح گھونپ دی جاتی ہے جیسے بل فائٹر کی تلوار بیل کے کوہان میں، پھر الٹے ہاتھ سے آم کو سیدھا تھام کر چاندی کی چھری سے آم کی قاشیں کاٹ لی جاتی ہیں۔ اگر اسلام بنی نوع انسان کو اظہار رائے اور آزادی کا حق نہ دیتا تو تاریخ اسلام اتنی تابناک اور روشن کیسے ہوتی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہر دور میں امانت و دیانت کی رفتوں پر جگمگاتا رہے گا۔ ایک بار جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر آپ کو خطاب سے روک دیا، جب تک خلیفہ وقت کا ایک سوال کا جواب دے کر لوگوں کو مطمئن نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی اور ایک چادر سے آپ کا کرتا نہیں بن سکتا۔ اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے اٹھ کر جواب دیا، واقعی ایک چادر سے کرتا نہیں بن سکتا، میں نے مال غنیمت میں ملنے والی چادر بھی اپنے والد محترم کو دے دی تھی۔ ایک امریکی ڈاکٹر پائی ہوئنگ نے تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے جو بچے بہت زیادہ دیر تک کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں ان کی آنکھوں پر بہت دباؤ پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں ان میں قریب و دور کی بینائی کی کمزوری ہو سکتی ہے اور انہیں ضعف بصارت کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جو بچے روزانہ مسلسل 3 گھنٹے تک کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اس سے تو ان کی نظر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تاہم جو بچے مسلسل زیادہ دیر تک کمپیوٹر پہ رہتے ہیں ان کی بینائی تقریباً یقیناً متاثر ہوگی۔ جب یہ پیدا ہوئیں تو ڈاکٹروں نے والدین کو بتایا کہ انہیں الگ کیا جا سکتا ہے اور شاید دونوں زندہ رہیں، مگر مائیکل اور پیٹی نے فوراً یہ تجویز مسترد کر دی۔ مائک نے پوچھا، اگر کچھ ہو گیا تو میں کسی ایک کا انتخاب کیسے کروں گا؟ ظاہر ہے والدین کے لیے ہر بچہ جگر گوشہ ہوتا ہے اور کوئی بھی باپ اپنی نظروں کے سامنے اپنے کسی بچے کو مرتا نہیں دیکھ سکتا۔ پیٹی کو بحث اتنا علم تھا کہ اس صورت میں اس کی بیٹیاں آپریشن کے دل خراش عمل سے گزریں گی، ان کا پورا جسم پھاڑا جائے گا، وہ بقیہ زندگی معذور کی حیثیت سے کرسیوں پہ گزاریں گی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی اور اہم ایجاد کیا ہے، یقیناً آپ کا جواب ہوگا کمپیوٹر کی آج پوری دنیا پر حکمرانی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو گھروں، کاروباری مراکز اور دفاتر، غرض ہر جگہ کمپیوٹر نظر آتے ہیں۔ لاہور سے راولپنڈی براستہ جی ٹی سفر کرتے ہوئے جہلم شہر سے آگے نکلے تو 15-16 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک قصبہ واقع ہے جسے دینا کے نام سے پکارتے ہیں۔ دینا سے شمال کی طرف جی ٹی روڈ کے دائیں طرف ایک سڑک نکلتی ہے۔ یہ تاریخی قلعہ مشہور پٹھان بادشاہ شیر شاہ سوری کی یادگار ہے، جس نے صرف 5 سال بر صغیر پر حکومت کی اور اس مختصر دور حکومت میں بنگال سے پشاور تک جی ٹی روڈ تعمیر کروائی اور اس سڑک پر لاتعداد درخت لگوائے ہیں، سرائیں بنوائیں۔